بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، قرآنی موضوعات میں سورہ معارج کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ استاد محترم بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھے گا انسان تو اس وقت انسان یہ کوشش کرے گا کہ زمین میں جو کچھ ہے سب دے تاکہ اس کو نجات مل جائے، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، وہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو انسان کی جو کھال ہے اس کو بھی اتار کے رکھ دے گی۔ یعنی اس عذاب کو دیکھ کر انسان یہ تمنا کرے گا اگر پوری جو کائنات ہے وہ ساری چلی جائے بے شک اس کو نجات مل جائے۔ تو اللہ یہاں پر انسان کے ایک فطرت کا ذکر کرتا ہے، انسان کی ایک خصلت کا ذکر کرتا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا۔ تو یہ جو کچھ انسان کچھ کرے گا تو اسی خصلت کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لالچی پیدا کیا ہے، حریص پیدا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پورا قرآن کریم جو ہے نا بنیادی طور پہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا اور اس کائنات کے پورے نظام کا خالق ہے، اس نے انسان کے اندر جو انسان کی فطرت ہے وہ یہاں ان آیات میں ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو مفاد کے لیے حریص پیدا کیا ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے، یہ نان ویریبل ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ انبیاء علیہ السلام کی تحریک جو آتی ہے وہ آ کے بنیادی طور پر، یعنی یہ جو دنیا کے مفادات ہیں تو سامنے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ایمان بالغیب کا مسئلہ ہے کہ ان کو یعنی وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کے مفادات اچھی چیز ہیں لیکن یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، دنیا کے اندر استعمال کریں ان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ تاکہ آخرت کو تعمیر کر سکیں۔ پورا کھیل اصل میں اسی نقطے پہ ہو رہا ہے سارا۔ انبیاء کی تحریک جو ہے وہ آ کے ان کو اس قسم کا کوئی انجیکشن نہیں لگاتے جو اس آیہ مبارکہ ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو مفاد کے لیے حریص ہے۔ فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اس کو کوئی امکان پیدا ہوتا ہے اس قسم کا کہ جب اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے تو وہ اس پر اسے ناپسند کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے اس پہ۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دنیا کا کوئی مفاد اسے دکھائی دیتا ہے تو وہ اس کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا، اس کو روکنے کی الا المصلین، لیکن استثناء کیا گیا کہ وہ لوگ، مصلین سے مراد یہاں یہ لیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کے مفاد کے بارے میں کانسیپٹ ان کا کلیئر ہے، اس کو وہ لوگ جو ہیں، اور الا المصلین کے بعد آگے پھر ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان کے اندر یہ کردار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اترتے ہیں، دنیا کے یعنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ اس کو آخرت کی تعمیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصل سارا نقطہ عملی زندگی کے اندر اسی پہ سارا بحث چل رہی ہے۔ باقی اس کے جو گمراہی کی شکلیں ہیں اس کی تفصیلات ہو سکتی ہیں، لیکن انسان مفاد، اگر اس کو آخرت کے مفاد کا یقین آ جائے گا تو پھر وہ حر بن جاتا ہے، پھر آپ اس کی گردن اتار سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو اللہ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتے کیونکہ اس کی فطرت اس سے تقاضا کرتی ہے اس چیز کے لیے۔ تو یہاں پر یہ بنیادی بحث ہے، ساری کی ساری بحث جو ہے جو قیامت کی ہولناکیاں بتائی گئی ہیں، برزخ کے منازل کے بارے میں، حشر کے میدان کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اصل میں سارا کھیل یہ ہے اس کو آخرت کے نقصان کے بارے میں یقین دلایا جائے، بیان کیا جائے، اس کو یقین دلایا جائے۔ اگر اس کو یقین آ جائے گا پھر اس کے بعد ایک جملہ بھی اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، جو اس روز بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جس ایک آدمی کو یعنی اس کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے کہا گیا تو اس کو سامنے جب یہ آیہ کریمہ آئی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو اس نے اس صحابی سے پوچھا جو اسے پڑھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے حساب لے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک ذرہ برابر بھی نیک عمل ہے اس کا جزا ملے گی، ذرہ برابر اگر عمل سو ہے، عمل شر ہے، اس کی سزا ملے گی۔ تو اس نے ایک چیخ ماری اور اٹھ کے چلا گیا۔ بعد میں جو حضرت نے یعنی تو آپ نے خود حضرت کا جملہ دہرایا کہ وہ فقیہ ہو کے چلا گیا، یعنی یقین اس کے اندر آ گیا، یقین اتر گیا۔ ایک آیہ کریمہ اگر انسان یقین کے ساتھ لے لے اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے کافی ہے۔ ایک آیہ کریمہ حضرت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بس کافی ہے۔ انسان پوری زندگی انسان اگر اس آیہ کریمہ کو اپنے سامنے رکھے تو انسان کی یعنی ہدایت کے لیے، اس کو حرام سے بچانے کے لیے، واجبات کی ادائیگی کے لیے بہت کافی ہے یہ۔ یعنی جو اللہ نے ارشاد فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ اگر کوئی شر ہو تو برائی ہو تو اس کو جزا فضا کرتے ہیں، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اگر کوئی خیر مل جائے تو اس کو اپنے بخل کرتے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ کرتے الا المصلین، کہ مگر وہ لوگ جو نماز گزار ہیں،
لیکن اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین ہم علی صلاتہم دائمون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں ہمیشہ کی حالت میں نماز کی حالت میں رہتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عام طور پر مثلا جب ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو 5 اوقات میں ہی نماز پڑھتے ہیں، یعنی مکمل نماز کی حالت میں تو نہیں۔ صلاۃ سے مراد ہے یعنی ایک اللہ کے ساتھ ایک نماز کیا ہے، الصلاۃ و معراج المومن، یعنی وہ اللہ کے ساتھ ایک ہر وقت حضور کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل ہی دل میں باتیں کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے، واقعی صلاۃ للذکر، یعنی ذکر پروردگار۔ حکم صلاۃ علی ذکری وہ چیز ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں یعنی ہر وقت ایک حالت نماز، یہ حالت نماز جو ہے یہ تو 5 وقت کی واجب ہے کہ اتنا اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا جو ہے یہ یعنی لازم ہے۔ کہ جو یعنی مستحب نمازیں ان کی بھی فلسفی، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اگر یعنی حضور قلب برقرار نہ رہے واجب نماز کے اندر تو انسان جو ہے 2 رکعت نماز فجر کے ساتھ 2 رکعت سنت بھی پڑھے تاکہ اس ڈیفیشنسی کو میک اپ کیا جا سکے، کیونکہ ایک سرٹن لیول جو ہے انسانی زندگی کا، یعنی وہ انسان کے پاس یقین کا وہ ضروری ہے۔ تو اس کے نماز ایک بہت بڑا سورس ہے جہاں سے انسان اپنے قلب کی جو یقین کی ریزروائر ہے اس بیٹری کو ریچارج کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مسلین سے مراد ہے کہ یہ وہ لوگ جو ہیں کہ جن کو آخرت کے مفاد کا یقین ہے اور اس یقین کی بدولت عملی زندگی کے اندر ان کا یہ بیہیویئر ہوا کرتا ہے، یہ چیز یہاں باقی وہ لوگ جو پہلے جو دو جن کا ذکر کیا گیا کہ یعنی اذا مسہ شر جزوع و اذا مسہ الخیر منوع، وہ لوگ جو ہیں وہ اس دنیا کے مفاد کو اصل سمجھتے ہیں، اور دنیا کے مفاد اگر ان کے پاس آ جائے تو اس کو جدا نہیں کرنا چاہتے، اور اگر نقصان ہو جائے نہیں احتمال پیدا ہو جائے تو وہ اس کے اوپر اسے ناپسند کرتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں۔ یہ بنیادی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا یہاں پہ۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے اموال میں معلوم حق ہے سائل کے لیے، مانگنے والے کے لیے بھی، اور محروم کے لیے۔ تو سائل اور محروم میں پھر کیا فرق ہے؟ سائل وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے جو اللہ نے جو نظام قائم کیا ہے اس کے اندر سائل ہے جو اپنی ضرورت کو آ کے بیان کر دیتا ہے، وہ آ کے یعنی بیان کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے۔ اور محروم وہ انسان ہے جس کے پاس جو اس کا بنیادی حق بنتا ہے وہ اس کو نہیں ملا، لیکن وہ بیچارہ سوال کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں۔ اور خاص طور پہ جو اپر مڈل یعنی لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں پاکستان کی سرزمین پہ یا دنیا کے اندر سے، وہ لوگ جو ہیں سفید پوش ہوتے ہیں، وہ بیچارے یعنی خاندان کے لوگوں کے سامنے محلے اپنا دست سوال بھی دراز نہیں کر سکتے، ان کی عزت نفس آڑ جاتی ہے، اور بیچارے ضرورت مند وہ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یعنی سائلین کے بھی ان کے معینہ حقوق ہیں، اور یعنی وہ لوگ جو ہیں کیونکہ ان کا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو یہ آگے اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں کہ سائل ان کے سائلین اور محرومان کو محروم نہیں کرتے، ان کو اپنے رزق میں سے ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کو دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ اگر کوئی سوال نہیں بھی کرتا لیکن آپ کو پتہ ہو کہ وہ ضرورت مند ہے جی تو اس بالکل۔ کو اس کا حق دینا چاہیے۔ اگر اب انسان اپنے واجبات یعنی واجبات شرعیہ ادا بھی کر رہا ہے، خمس بھی ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں ان کے پاس مالی امکانات ہوتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے گرد و پیش سے باخبر نہ رہے۔ اسی واسطے امام نے فرمایا کہ اگر کسی ایک محلے کے اندر ایک آدمی رات کو بھوکا سوتا ہے تو یہ علامت ہے اس چیز کی کہ اس گرد و پیش کے اندر کوئی ظالم موجود ہے جس کے پاس اس کا حق تھا اور اس نے اس کا حق اس تک نہیں پہنچایا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کا تصدیق کرتے ہیں، یعنی تکذیب نہیں کرتے، یعنی تصدیق کے نتیجے میں ان کی زندگی میں یہ تصدیق باللسان بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لما تقولون ما لا تفعلون، وہ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں تصدیق باللسان بھی کرتے ہیں، اور ان کا عمل بھی اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام حاکمیت اور جو حساب و کتاب کا نظام اس کے بارے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی نماز اپنے اوقات پہ پڑھتے، واجبات شرعیہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح حقوق العباد ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، جسے اپنے کردار سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ آخرت کے نظام پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے جو استثناء ذکر کیا، جو بیوی ہے یا کنیز ہے، ان کے علاوہ تو اس پہ تو ان کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بھی مسلین کی صفات میں مسلین کی صفات میں سے ہے، یعنی وہ خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرتے ہیں، یعنی جو
نکاح ہے وہ ایک جائز اور حلال طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یہ یعنی جو انسان کے اندر قوت شہوی ہے یہ کسی اور نے پیدا نہیں کی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی. یہ تھی اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جائز اور حلال راستے بنائے ہیں، اور اس راستے پر وہ ان کو اسی تقاضے کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اور اس سے یعنی حد اعتدال سے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، یعنی اس کے علاوہ جو بھی اگر حد اعتدال سے تجاوز کرے گا، یعنی یہ بالکل یعنی جو انسان کی قوت شہویہ ہے، اپوزٹ سیکس کی طرف انسان کی جو یعنی ڈیمانڈ ہے، ارج ہے، وہ چیز جو ہے ایک فطری چیز ہے، یعنی یہ ایک بھوک کی طرح ہے. اب ایک انسان جو ہے یعنی جیسے برسات کے مہینوں میں سیلاب آتا ہے، تو وہ لوگ جو کہ یعنی اس سیلاب کی پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں، تو وہ اپنے باقاعدہ بند باندھتے ہیں، حفاظتی انتظامات کرتے ہیں. تو اگر سیلاب آ بھی جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ان معینہ حدود کے اندر سے گزرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے، اپنے کناروں سے اچھل کے باہر نہیں جاتا، تباہی نہیں مچاتا. قوت شہویہ اسی طرح سے ہوتی ہے. اگر شریعت کے معین کردہ جو اصول ہیں، یعنی نکاح متع ہے، نکاح دائمی ہے، یا دیگر جو اس کا عناوین بیان کیے گئے ہیں، تفصیلات فقہا کی کتابوں میں ہیں، اس کے مطابق اگر شریعت معاشرے چلیں تو اس کے نتیجے میں معاشرہ یہ روزانہ کیا چیز ہے، اپنی حد اعتدال سے قوت شہویہ کا تجاوز کرنا ہے. وہ معاشرے پھر انہی حدود کے اندر رہتے ہیں. جن معاشروں کے اندر یعنی نکاح متع جو اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، یا اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، یا اسے ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، تو امیر المومنین کا فرمان پھر ان پہ صادق آتا ہے کہ اگر یہ عمر ابن خطاب اس کو منع نہ کر دیتا تو پھر کوئی ملعون ہوتا جو زنا کرتا. اس واسطے یہ اشارہ ان احکامات کو اپنے خاندانی رسم و رواج میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ الہی قانون کی شکل میں اس کو دیکھنا چاہیے. نکاح مطابق اتنا ہی قابل احترام ہے اور اسی طرح سے درست ہے جس طرح سے دوسرا نکاح دائمی ہے. اس لیے بعض تو کہتے ہیں کہ صبح قیامت، شاید بعض روایت میں بھی ہے، اب جو بھی زنا کرے گا اس کا جو ثواب میں یا اس کے جو عقاب میں وہ بھی برابر. جی، جو آدمی جس طرح سے یعنی قابیل کے بارے میں کہا گیا کہ اب وہ اس نے قتل کیا بھائی کو، اب صبح قیامت تک جو قتل کرنے والا ہے اس دنیا، وہ بھی اس ولیل جس نے جرم کیا اور نسل آدم کو راستہ دکھایا، وہ اس کے اندر شریک ہے. پھر وہ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہ وہ لوگ امانتیں ادا کرتے ہیں جس طرح سورہ مومنون میں بھی بیان کیا، اور اپنے جو عہد ہے اس کی رعایت کرتے ہیں. بالکل یہ بلکہ ائمہ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ کسی آدمی کو روزے اور نماز کو دیکھ کے اس کے ایمان کے بارے میں رائے قائم نہیں کرو. دو چیزوں میں پرکھو عملی زندگی کے اندر. اسے امین ہونا چاہیے. جو لوگ اس کے پاس کچھ امانتیں اللہ کی ہیں اور کچھ امانتیں مخلوق کی ہیں. کلام بھی ایک امانت ہوا کرتا ہے، مال بھی ایک امانت ہوا کرتا ہے. ایک دفتر میں آپ جاب کرتے ہیں، جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس میں آپ جو آپ کے پاس امکانات دیے جاتے ہیں اس میں آپ امین ہیں اس ادارے کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے. اسی طرح سے یعنی جو ان کے عہد ہیں، انہوں نے ایک انسان کا عہد اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ، یہ ایک ایگریمنٹ ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز، اللہ انسان کے اور اللہ کے. لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا ناصر الا اللہ، لا رازق الا اللہ. تو انسان اس ایگریمنٹ کو بریک کرتا ہے اگر درمیان میں ان سے جو یا اس کا مخلوق کے ساتھ اس نے عہد کیا ہوا ہے، وہ ان کی اپنی جو ان کے ساتھ عہد کرتے ہیں اس کا ایفا کرتے ہیں ان کا. یہ دو چیزیں امام علیہ السلام نے کہیں کہ یعنی وہ صادق القول ہوتے ہیں، صادق الوعد ہوتے ہیں اور امین لوگ ہوتے ہیں. یہ کہاں اس مسئلے پر آ کے کسی بھی آدمی کے ایمان کو پرکھو، اگر وہ یہاں پر ثابت قدم ہے تو پھر سمجھو کہ وہ اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے. تو سورہ مومنون میں اللہ نے شروع میں بیان کیا کہ وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، آخر میں کہا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے شروع میں الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور آخر میں صفت یہی بیان کرتا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے تو صرف ایک چیز، نماز جو ہے اپنی ذات کے اندر انسان پڑھتا ہے، دائمون کی شکل میں ہو یا صلاۃ الخاشعین کی شکل میں، ایک چیز شرط ہے، حضور قلب انسان کے پاس چاہیے تاکہ انسان کی نماز قبولیت کی منزل پہ پہنچے. جتنا انسان کا بہتر حضور قلب ہوگا اتنا زیادہ انسان جو ہے اس نماز سے آگے میں صلاۃ ذکری کا فائدہ اس کو پہنچے گا. جہاں تک مسئلہ اس چیز کا ہے کہ یعنی نمازوں کی حفاظت کرنا اس چیز کے لیے، تو امیر المومنین کا جو جنگ صفین کا قصہ ہے وہ ایک بہترین اس مسئلے کا صحیح جواب ہے. امام علیہ السلام جو ہے وہ یعنی آسمان کی طرف بار بار جنگ ہو رہی تھی، امام آسمان کی طرف بار بار دیکھتے تھے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضرت آپ اس وقت اتنی شدید جنگ ہو رہی ہے، آپ آسمان میں کیا تلاش کر رہے ہیں؟
تو فرمایا کہ نماز کا وقت داخل ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ نماز کا وقت داخل ہو تو اول وقت میں نماز پڑھوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت اتنی شدید جنگ ہو رہی ہے تو آپ نماز کے اول وقت تو تلاش کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا اسی نماز کو بچانے کے لیے تو میں جنگ کر رہا ہوں ساری۔ نماز پڑھنا اور چیز ہوا کرتی ہے، نماز قائم کرنا، یعنی نماز قائم کرنے سے مراد اللہ کی حاکمیت قائم کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ صف میں کہا کہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ نماز کی بالادستی یعنی اللہ کی حاکمیت کو بالادست کرنا۔ اس کے لیے پھر انسان کو کبھی کربلا جانا پڑتا ہے، کبھی جنگ صفین لڑنی پڑتی ہے، کبھی جنگ بدر لڑنی پڑتی ہے۔ ذات کے اندر صرف یہ ہے کہ انسان کے پاس حضور قلب آ جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور کا، اس کے جلال و جمال کا یقین ہو، اور انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہے منزل عبد و معبود کی ملاقات کر لے یا محب اور محبوب کی ملاقات کر لے، لیکن وہ نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان نے پاکستان کی سرزمین پر یعنی الہی ارادے کو پورا کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اس کو پہلے معیار ظالم کا معیار شناخت کرے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہو کر ہو۔ اس کے لیے جنگ صفین لڑے بغیر، جنگ نہروان لڑے بغیر یا جنگ بدر لڑے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ہر وقت مسجد میں گھسے رہیں گے یا نماز شب پڑھتے رہیں گے یا زیادہ قرآن کے، لیکن عملی زندگی کے اندر جو ہے، جو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ایک معاشرہ جو سب کچھ کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن وہ جو ہے ولایت سیاسی ہے، اس میں یزید جیسے کردار، یزید ایک وقت فرد تھا، وہ آیا گزر گیا، فرمایا یزید جیسے کردار کے حامل شخص کو جو بھی اس کو اپنا امیر تسلیم کرتا ہے، موجودہ معاشرے اپنی گمراہی میں اس 61 ہجری کے معاشرے سے کہیں زیادہ گمراہ ہے۔ ان لوگوں نے تو پھر بھی ریٹیلیٹ کیا، وہ 3 سال کے عرصے میں اس نے جب مدینہ پہ حملہ کیا، وہ لوگوں نے اسے اون نہیں کیا، اس چیز کو مکہ پہ حملہ کیا، لوگوں نے مقابلہ کیا۔ اور دوسرا جو بڑی بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یزید کو ووٹ دے کے منتخب نہیں کیا تھا۔ یہاں پر جو اس وقت مسئلہ عالم اسلام کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ خود یعنی ووٹ دے کے ان کو منتخب کرتے ہیں، ووٹ دے کے ان کو ولایت سیاسی ان کے سپرد کرتے ہیں۔ اور امام نے فرمایا کہ جو معاشرے اس قسم کے مسائل میں چلے جائیں وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی میں اس معاشرے کے اسلام کو صحیح درست سمجھتا ہی نہیں ہوں، وہ اصل میں اسلام ہے ہی نہیں، بلکہ میں نے اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کی ہوئی انحرافی اسلام، ایک یعنی رہبر معظم کے فرمان کے مطابق یا حضرت امام خمینی کے اسلام امریکائی انحرافی اسلام جو ہے، جتنے بھی اس وقت کے یہ مسلمان یعنی ممالک پر حکمران بادشاہ ہیں یہ انحرافی اسلام کو لے کے چل رہے ہیں، یا دنیا جو دیگر جو ڈکٹیٹرز ہیں یعنی فوجی جرنیل ہیں، دیگر لوگ ہیں، یہ سب اسی قسم کا ان کا اسلام ہے اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، یعنی وہ جو پہلے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، اگر ان صفات کو انسان اپنے اندر اپنا لیں تو پھر وہ شخص ان عذاب سے بچ سکتا ہے اور وہ اصحاب یعنی وہ اس کے لیے برزخ کے منازل بھی آسان ہو جائیں گی، حشر کا میدان بھی آسان ہو جائے گا، اور 3rd سٹیج میں وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی رضا کی جنتوں کا وارث بھی قرار پائے گا۔ تو ناظرین محترم، خداوند عالم نے سورہ معارج کی ان آیات میں انسان کی جبلت، انسان کی فطرت کا ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ کون شخص ہے کہ جو قیامت کی ہولناکیوں سے، عذاب قبر سے، عذاب حشر سے اور جہنم سے محفوظ رہے گا۔ خداوند عالم ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔